بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے کائنات کا آغاز۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کے آغاز پر ہم نے پچھلے سبق میں بھی بات کی تھی، اور انشاءاللہ آج جدید نظریات پہ اس سبق نمبر 5 میں بات کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 4 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے ایک تمہیدی بات پڑھی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کائنات کے آغاز، ارتقاء اور اختتام پر ہونے والے اسباق ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں، جس میں ہم نے کائنات کا معنی اور مفہوم سیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے کائنات کے آغاز کے بارے میں کچھ نظریات پہ بات کی تھی، اور کائنات کے آغاز کے بارے میں نظریات کو ہم نے 2 قسموں میں تقسیم کیا تھا، ایک قدیم نظریات اور دوسرا جدید نظریات۔ تو قدیم نظریات پہ ہم نے پچھلے سبق میں بات کی تھی، جس میں اہل مصر کا نظریہ تھا، اور بابلیوں کا نظریہ تھا، اور ایسے ہی یونانیوں کا نظریہ تھا۔ کائنات کے آغاز کے بارے میں ان کے مختلف نظریات تھے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم یہ تمام چیزیں تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھی، تو یہ دوسری قسم جدید نظریہ، جس میں بگ بینگ نظریہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور نظریات بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہم وہ بھی تفصیل دیکھیں گے۔ تو اب ہم کائنات کے آغاز کے بارے میں جو جدید نظریات ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کائنات کی جو ابتدا ہے، اس کی ابتدا کے بارے میں جتنے بھی ہم نے پیچھے تمام قدیم نظریات پڑھے تھے، ان تمام نظریات کی اساس اور بنیاد نظام شمسی پر رکھی گئی تھی، یعنی ستاروں کو محض پس منظر کے طور پر ڈال دیا گیا تھا، اور پس منظر کی حیثیت ان کو دی گئی تھی۔ لیکن اب نظام شمسی کو کائنات کا مرکز خیال نہیں کیا جاتا، اور بلکہ اب اس کو ایک ثانوی حیثیت دی جاتی ہے، کیونکہ قدیم نظریات میں انسان کی نظر نے اتنی وسعت اختیار نہیں کی تھی۔ وہ صرف نظام شمسی کو مرکز سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو ثانوی حیثیت دیتے تھے۔ لیکن اب جب کہ موجودہ دور میں جدید آلات کو استعمال کرتے ہوئے انسان کی نظر بہت دور تک پہنچ چکی ہے، تو اب ان کو پتہ چلا ہے کہ نظام شمسی کوئی کائنات کا مرکز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بھی دوسری کہکشاؤں کی طرح ایک کہکشاں ہے، ایک نظام ہے۔ اس طرح کے ہزاروں لاکھوں نظام جو ہیں وہ نظام قدرت میں چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو نظام شمسی کی ابتدا ہے، تو اس کو تاریخ میں کائنات کا ایک ضمنی قصہ سمجھا جاتا ہے۔ اب ایسے ہی 20ویں صدی کے دوران میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں اور اس کی تشکیل کے بارے میں جو نظریات قائم ہوئے ہیں، وہ یہ 5 جملوں میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو یہ پورے نظریات ہیں، لیکن خلاصتاً ہم ان کو 5 جملوں میں بیان کر سکتے ہیں، جس میں کائنات پھیل رہی ہے، یہ ایڈون ہیبل کا نظریہ تھا، کائنات مسلسل حرکت میں ہے، یا آئنسٹائن کا نظریہ تھا، کائنات مسلسل حالت میں رہتی ہے، یہ فریڈ ہویل کا نظریہ تھا، ایسے ہی کائنات مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، مارٹن رائل کا نظریہ تھا، اور ایسے ہی کائنات کے آغاز کے بارے میں کائنات عظیم دھماکے سے پیدا ہوئی ہے، یہ رابرٹ ویلسن کا نظریہ تھا، اور اس کے ساتھ آرنو پنزیاس کا بھی یہی نظریہ تھا۔ تو یہ ایک جملہ جو ہے، یہ 5 نظریات، یہ ایک جملہ ایک نظریے کا خلاصہ ہے، تو لہٰذا ہم ان کی مختصراً تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو کائنات پھیلنے کا نظریہ ہے، ایکسپینڈنگ آف یونیورس کا جو نظریہ ہے، یہ کیلیفورنیا کی ماؤنٹ ولسر کی ایک مشہور رصد گاہ تھی، اس میں رکھی ہوئی ایک زبردست دوربین کی مدد سے ماہر فلکیات ایڈون ہیبل نے یہ نظریہ پیش کیا، اور اس نے متعدد کہکشاؤں کے سرخ منتقلی اور باہمی فاصلوں کی پیمائش کی، اور کائنات کے پھیلنے کا جو نظریہ ہے اس نے سب سے پہلے پیش کیا، اور اس کو ہبل کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ اس نے پیش کیا تھا۔ اور ہبل نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ یہ جو کائنات ہے یہ مسلسل حرکت میں ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اس نے اپنے مشاہدے سے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ جو صدیم ہے یہ بیرونی فضا میں بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں، اور پوری فضا میں لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں کو اپنے
بازو میں لیے پھر رہے ہیں، اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ پیالے کے اندر صابن کے جھاگ اٹھائے پھرتا ہے، تو اس طریقے سے یہ صدیم جو ہے یہ لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے اور لیے پھر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مسلسل پھیل رہا ہے، کائنات مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کائنات مسلسل حرکت میں ہے، مسلسل تحریک میں ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ 20ویں صدی کے وسط میں جو سائنسدان تھے دنیا کے، ان کے ہاں یہ نقطہ رائج تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی قائم رہے گی۔ یہ ان کا ایک نقطہ تھا، ایک خیال تھا۔ اور اس نقطۂ نظر کے مطابق سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کائنات مقررہ جامد اور غیر متغیر مادے کا مجموعہ ہے، یعنی ایسی چیزوں سے یہ بنی ہے جو جامد ہیں، جو غیر متغیر ہیں، ان میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن 20ویں صدی کے دوران جیسے جیسے سائنس نے مزید ترقی کی، جدید آلات ایجاد ہوتے رہے، تو پھر اس نظریے کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا۔ یعنی یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے کا جو نظریہ تھا اس کو بالکل رد کر دیا گیا۔ اور 21ویں صدی کے آتے ہی بہت سے تجربات اور مشاہدات کیے گئے، اور ان تجربات اور مشاہدات کے بعد جو جدید طبیعیات کے ماہر تھے اور مفکرین تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کائنات کی یقیناً کوئی نہ کوئی ابتدا تھی، اور یہ جامد اور غیر متغیر نہیں بلکہ کائنات مسلسل تحریک میں ہے، مسلسل تحریک کے عمل سے گزر رہی ہے، مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ کبھی پہلے کچھ تھی، پھر بعد میں اس کے میں تغیر آیا، تبدیلی آئی، کچھ اور بن گئی۔ تو اس طریقے سے یہ مسلسل تحریک کے عمل سے گزر رہی ہے۔ تو یہ ایک نظریہ تھا کائنات کے بارے میں۔ تو ایسے ہی یہ تیسرا نظریہ ہے کہ کائنات مسلسل حالت میں رہتی ہے۔ تو برطانیہ کے ایک سائنسدان تھے جن کا نام تھا فریڈ ہوئل، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور نہ ہی کائنات کی کوئی انتہا ہے، یہ زمان مکان کے نظام میں ایک مستقل اپنی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ان کی ابتدا اور انتہا ہے ہی نہیں، ان کی اپنی مستقل ایک حیثیت ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مادہ پھیل رہا ہے اور اس لیے اس کی جو طے ہے وہ پتلی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کا کہنا ساتھ یہ بھی تھا کہ نیا مادہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ مادہ پھیل رہا ہے اور اس کی طے باریک ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ساتھ ساتھ نیا مادہ بھی پیدا ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ طے جو ہے دوبارہ اتنی ہی موٹی ہو جاتی ہے، اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی ان کا کہنا تھا کہ کائنات شروع میں ٹھوس مادہ تھی، اس وقت سے لے کر اب تک وہ مسلسل پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی طے باریک ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایسے ہی بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شروع زمانے میں کائنات آج کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیل رہی تھی، یعنی پہلے زمانے میں زیادہ پھیل رہی تھی چونکہ گرم زیادہ تھی، اب موجودہ دور میں وہ کم پھیل رہی ہے کیونکہ اب اتنی حرارت اس کے اندر نہیں رہی۔ لیکن ہوئل کے نزدیک کائنات ہمیشہ ایک ہی رفتار سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مسلسل ایک حالت میں رہتی ہے تو وہ ایک ہی رفتار سے پھیل رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے زمانے میں زیادہ پھیل رہی ہو اب کم پھیل رہی ہو، نہیں، ان کے نزدیک ایک ہی طریقے سے پھیل رہی ہے۔ اور ایسے ہی ہوئل کا نظریہ یہ بھی ہے کہ ستاروں کا جو جھرمٹ ہے وہ زمین سے جتنے فاصلے پر ہیں اسی تناسب سے وہ حرکت بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زمین سے اگر 1000 میل کے فاصلے پر ہیں تو وہ ہمیشہ 1000 میل کے فاصلے پر ہی رہیں گے، کیونکہ جس رفتار سے زمین سفر طے کر رہی ہے اسی رفتار سے ساتھ ساتھ وہ ستارے بھی سفر طے کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ وہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ایک ہی فاصلے پر رہیں گے۔ تو یہ ایک کائنات کی مسلسل ایک حالت میں رہنے کا نظریہ تھا جس کو فریڈ ہوئل نے پیش کیا تھا۔ ایسے ہی کائنات کے آغاز کے بارے میں ایک چوتھا نظریہ بھی جدید دور کا نظریہ کہلاتا ہے کہ کائنات مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو 1960 میں کیمبرج میں کام کرتے ہوئے ماہر فلکیات مارٹن رائل اور اس کے جو ساتھی تھے، اس کے رفقائے کار تھے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ تو کیمبرج میں انہوں نے کام کیا اور کام کرتے ہوئے انہوں نے ریڈیائی کہکشاؤں کا مطالعہ کیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں ایسی کہکشائیں دریافت کی تھیں کہ جو اپنا وجود آپ رکھتی تھیں، اور ریڈیائی کہکشاؤں کا وجود ثابت کرتا ہے کہ ماضی کی کائنات آج کی کائنات سے بہت مختلف تھی، اس لیے
ماضی کی کائنات اور آج کی کائنات کا اگر تقابل کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کائنات تبدیل ہو رہی ہے، اور جو ہم نے پچھلا نظریہ پیش کیا ہے مسلسل حالت میں رہنے کا، یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ جب نظریہ آیا کہ کائنات مسلسل تبدیل ہو رہی ہے تو اس نے پچھلے نظریے کو جو کہ مسلسل ایک حالت میں رہنے کا تھا اس کو رد کر دیا، اس کو غلط ثابت کر دیا۔ اب ہم پانچویں نظریہ بگ بینگ پر بات کرتے ہیں، جسے بگ بینگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جدید نظریہ ہے، اور اس جدید نظریے نے جتنے بھی پچھلے نظریات تھے سب کی اصلاح کر دی، اور آج کل کائنات کی تخلیق اور کائنات کی تشکیل کے بارے میں یہی نظریہ رائج ہے اور یہی نظریہ مشہور ہے، اور اس سے آگے ابھی کوئی نظریہ نہیں آیا۔ اس نظریے کو پرنسٹن یونیورسٹی سے وابستہ ماہرین نے پیش کیا تھا، جس میں آرنو پینزیاس تھے اور رابرٹ ولسن، یہ دونوں حضرات پیش تھے۔ تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، اور اس نظریے پر انہیں 1978 میں نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ نظریہ بگ بینگ کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ 15 ارب سال پہلے یہ کائنات یعنی جس میں ہم رہتے ہیں یہ عدم سے وجود میں آئی 15 ارب سال پہلے، اور اس کا یہ وجود کچھ نہیں تھا سے سب کچھ ہو گیا، یعنی پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور عدم سے یہ وجود میں آ گئی۔ اور عدم سے وجود میں آنے کا جو سبب بنا وہ تھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا گولا تھا، اور اس گولے میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، وہ جو آگ کا ایک بڑا گولا تھا وہ پھٹ پڑا۔ تو آگ کے گولے کا اس طریقے سے پھٹ جانا اسی کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اب جب وہ آگ کا گولا پھٹا تو اس سے پھر مختلف ذرات، مختلف پارٹیکلز، مختلف حصے اس کے جدا ہو گئے اس پھٹنے کی وجہ سے، اس دھماکے کی وجہ سے۔ آپ چاہے تو اسے بڑا دھماکہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو عظیم دھماکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب بگ بینگ کا یہ دھماکہ ہوا تو اس بگ بینگ کے ساتھ ہی ہر شے اسی لمحے وجود میں بھی آ گئی تھی، اور اسی ایک لمحے میں یہ ساری چیزیں جو مادے ہیں، توانائیاں ہیں، مقامات ہیں، اوقات ہیں، یہ ساری چیزیں اسی وقت وجود میں آ گئی تھیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر مرحلہ وار وہ بنیادی ذرات جو ہماری آج کل کی کائنات کی اساس اور بنیاد ہیں وہ عدم سے وجود میں آتے رہے، اور وہ موجودہ صورت اختیار کرتے چلے گئے۔ یعنی جب آگ کا ایک دھماکہ ہوا تو اس آگ کی وجہ سے بہت سے حصے اس کے جدا ہو گئے اس مرکز سے، تو اب وہ جدا ہو گئے، تو وہ چونکہ گرم تھے، آگ تھے وہ، پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو کر وہ جو چھوٹے ٹکڑے تھے وہ بڑے ہونے لگے، ٹھیک ہے؟ جیسے عام مادے کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ اینٹ کی تشکیل پاتے رہتے ہیں، اینٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایسے ہی ذرات جو ہیں وہ جڑ کر ایٹم بننے لگے۔ تو اس طریقے سے وہ سارے ایک عمل شروع ہو گیا، اور ایٹموں سے پھر کہکشائیں بننے لگ گئیں، اور کہکشاؤں کے ٹکڑوں سے ہمارے سورج جیسے ستارے وغیرہ بننے لگے، ٹھیک ہے؟ یعنی آہستہ آہستہ پھر یہ ایک تسلسل کے ساتھ عمل شروع ہو گیا، اور اپنے وقت پر ٹھیک 4 ارب سال پہلے ہمارا جو یہ اپنا سیارہ ہے یعنی زمین، یہ بھی وجود میں آیا، اور اس طریقے سے تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بگ بینگ تھیوری ہے، بگ بینگ نظریہ ہے کہ ایک دھماکہ ہونے کی وجہ سے ایک کائنات وجود میں آئی، یعنی جب دھماکہ ہوا تو ہماری زمین بھی اس سے جدا ہو گئی، سورج بھی جدا ہو گیا، اور دوسرے سیارے ستارے ہیں اس سے جدا ہو گئے، اور انہوں نے اپنی اپنی ایک حیثیت اختیار کر لی، اور پھر حیثیت اختیار کرنے کے بعد یہ اسی مرکز کے گرد گھومنے لگے جس مرکز سے یہ جدا ہوئے تھے۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے سبق میں سے پہلے ہم نے تمہید پڑھی تھی، پچھلے سبق میں کائنات کے آغاز کے بارے میں نظریات پڑھے تھے، جن میں قدیم نظریات میں ہم نے اہل مصر کا نظریہ، اہل بابل اور یونانیوں کے نظریات پر بات کی تھی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جدید نظریات پر بات کی ہے، جس میں بگ بینگ کا نظریہ بہت اہم تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے 4 نظریات پر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ تو اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق بات کریں تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ کائنات کے آغاز پر مختلف جو نظریات ہیں ان نظریات کی وضاحت کریں، یا عموماً یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ کائنات کا آغاز کس طریقے سے ہوا۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ چینج کر کے، اسٹیٹمنٹ تبدیل کر کے ایک ہی جواب سے متعلقہ کئی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 6 میں ہم کائنات کے آغاز کے بعد کائنات کے ارتقاء پر بات کریں گے کہ جب کائنات کا آغاز ہو گیا تو پھر یہ
اپنے ارتقائی مراحل سے کیسے گزری اور اس کا ارتقاء کس طریقے سے ہوا۔ تو جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔